خواب تو پیغمبر کا حجت ہے، غیر نبی کا خواب موافق شرع ہے تو ٹھیک ہے، اکثر خواب خلاف شرع ہوتے ہیں۔ اور پھر تعبیر بھی تو ظنی چیز ہے، اندازے سے بتایا جاتا ہے، کوئی قطعی چیز تو نہیں ہے، تو بھلا خواب کیسے کسی کے کام آ سکتا ہے؟ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً استہزاء کیا گیا بہت سارے پیغمبروں کا آپ سے پہلے۔ سورہ انعام شروع ہوئی، مولانا حسین علی صاحب نے بہت شوق سے پڑھائی، بہت شوق سے پڑھاتے، اور ایک دو رکوع پڑھانے کے بعد تھوڑی دیر مولانا نے کہا اچھا بھائی تفریح ہے، تفریح ہے، تفریح ہے۔ وہ تفریح کی جگہ بیٹھے رہتے تھے، وہ کہیں جاتے نہیں تھے، سر پہ رومال ڈال دیے ایسا، اور تسبیح پڑی ہوتی تھی وہ لے لی۔ جب طالب علم آ جاتے تھے تیپائیوں پر تو ان کو اندازہ ہو جاتا تھا کڑ کڑ سے، تو پھر اعوذ باللہ بسم اللہ تلاوت۔ طالب علم آ کے بیٹھ گئے، مولانا حسین علی صاحب سو رہے، بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی۔ طلبا نے اشارے سے کہا کہ بہت تھکے رہتے ہیں، بس رہنے دو، آرام کریں۔ 2-3 منٹ بعد اٹھے اور فرمایا کہ ایک بندے نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور دربار الہی میں لوگ پیش ہو رہے ہیں، میرا نام لیا گیا کہ حسین علی کو بھی لے آؤ۔ ہمیں بڑا لالچ رہا تھا، فرشتے مجھے پکڑے ہوئے، لیکن میرا سارا جسم کام رہا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے ایسا دیکھا کہ تم کیوں ڈر رہے ہو؟ میری مہربانی، میری فیاضی، میرے جود و کرم معلوم نہیں ہے؟ میں نے تو اعلان کیا ہے کہ جو سورہ انعام شوق سے پڑھے یا پڑھائے اس کی بخشش ضرور کرو۔ آپ سورہ انعام بہت شوق سے پڑھاتے ہیں۔ ہی اسی طرح کا ایک خواب بعد میں بھی ایک چھوٹے آدمی نے دیکھا، اس سے بھی زیادہ تفصیل ہے اس میں۔ کبھی کبھی اشباہ وہ خوابوں میں آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یقیناً استہزاء کیا گیا پیغمبروں کا آپ سے پہلے، یعنی تبلیغی ہو تمہارا بھی مذاق اڑایا جائے گا۔ فحاق بالذین سخروا منہم، بس گھیر لیا ان لوگوں کو جو مذاق اڑاتے تھے ان میں، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ استہزاء کرتے تھے۔ استہزاء نے مذاق اڑانے والوں کو گھیر لیا، یعنی استہزاء ان پر پڑ گیا۔ اور ادیب لوگ کہتے ہیں من ضحک ضحک، جو لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں وہ بھی کھلونا بن جائے گا۔ علماء کہتے ہیں یہ اس وقت کہ آپ برا نہ مانیں، اور یہ اس وقت کہ آپ جواب نہ دیں۔ جس کا جواب آپ نے دے دیا خدا کے ہاں اس کا اجر ختم ہو جائے۔ اللہ قل سیروا فی الارض، آپ فرمائیے چلو زمین میں، ثم انظروا، پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسے رہا انجام جھٹلانے والوں کا۔ قل لمن ما فی السماوات والارض، یہ قل شروع ہے، کہاں سے دیکھو ذرا۔ آپ فرمائیے کن کے ہیں جو آسمان و زمین میں ہے؟ قل للہ، فرمائے خدائی کے تو ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، لکھ دیا اپنے بارے میں تمہارے لیے احسان۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اپنے موحد بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں گا۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ضرور جمع کر دے گا تم کو قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں شک نہیں۔ الذین خسروا انفسهم، وہ لوگ جنہوں نے نقصان اپنا کیا، فہم لا یؤمنون، بس وہ ایمان نہیں لاتے۔
وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ ہی کی ہے جو کوئی سکون پکڑتی ہے رات اور دن میں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے جاننے والے ہیں. سکن یسکن، اگر اس کا مصدر آ جائے سکن تو مراد ہے رہنا سہنا. مخلوقات دن رات رہتی سہتی ہے. اور اگر اس کا مصدر آ جائے سکون تو راحت کے معنی میں. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب سے جب کوئی دان کے درد، کان کے درد، سر کے درد، پیٹ کے درد کا دم پوچھتے تو یہ آیت فرماتے، سورہ انعام آیت نمبر 13. مجرب ہے، بہتر ہے شروع میں سورہ فاتحہ پڑھ لے، پھر یہ آیت 3 دفعہ پڑھ لے، پھر درود شریف 3 دفعہ اخیر میں پڑھ لے، اور پھر اس جگہ پہ ہاتھ رکھے اگر ہاتھ رکھنا مناسب ہو، ورنہ چوف کرے پڑھ کر. پر دم کرتے وقت توجہ کہیں اور نہ ہو، اور دم کرتے وقت طبیعت میں غصہ نہ ہو. دم کرنے سے پہلے شیرین اخلاق، عمدہ خیالات دل و دماغ میں لائے تاکہ آپ کے لعاب میں اور منہ میں دوا بننے لگے، ورنہ سین کیا بننے لگے. بعض اوقات دل و دماغ میں آ جاتی ہے کہ فلاں آیت یا فلاں حدیث کی دعا پڑھی جائے، یہ بھی الہام کی ایک کیفیت ہے. عموماً اس کے کرنے کے بعد فائدہ پورا ہو جاتا ہے. قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، آپ فرمائیے میں اللہ کے سوا کسی کو کارساز بناؤں. فاطر السماوات والارض، جبکہ پیدا کرنے والے وہی ہیں آسمان و زمین کے. وہو یطعم، وہی کھلاتا ہے. ولا یطعم، اس کو نہیں کھلایا جا سکتا. قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، آپ فرمائے مجھے حکم دیا گیا کہ میں ہو جاؤں پہلا ماننے والا. مجھے یہ بھی حکم ہے کہ ولا تکونن من المشرکین، مت بنیے مشرکین میں سے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، آپ فرمائیے میں ڈرتا ہوں کہ نافرمانی کروں رب کی بڑے دن کے عذاب سے. من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جس سے عذاب ٹھہرا گیا اس دن اس کو مالا مال کیا گیا. وذلک الفوز المبین، یہ کامیابی واضح ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر پہنچا دے تجھ کو تکلیف اللہ، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، نہیں دور کرنے والا اس کو مگر اللہ ہی. خدا تعالیٰ تکلیف کا فیصلہ کرے کون بچا سکتا ہے. اے اللہ ہمیں دین و دنیا کی تکلیفوں سے محفوظ فرما. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ پہنچانا چاہے تم کو بھلا، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے. خدا خیر دین و دنیا کی نصیب فرما، آل و اولاد میں بھی، شاگردوں میں بھی، دوستوں میں بھی، چاہنے والوں میں بھی، دینی اداروں میں بھی. اللہ اس پورے شہر پر خیر غالب فرما، شر اور اس کے مواطن ختم فرما، شرری لوگوں کو کمزور فرما، اللہ انہیں اپنے کیے پر شرمندہ فرما.